السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے ہمارے انتظامیہ کی نااہلی، جھوٹ، دو نمبری یا کچھ اور۔ ایک طرف اسلام آباد کا وہی انتظامیہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان اور ان کی قیادت کو گرفتار کرنے میں کچھ ہی مہینوں میں 67 یعنی کہ 67 ایم پی او کے آرڈر جاری کر سکتی ہے، لیکن وہی انتظامیہ کے ماتحت افسران، ان کی جعلسازیاں اور دو نمبریاں، یہ آپ کے ساتھ آج ڈسکس کریں گے۔ اس شعر سے آغاز کروں گا کہ تیری مسجد کا مہنگا قالین، تیری مسجد کا مہنگا قالین، میری غربت کی توہین ہے یا رب۔ کچھ مہینوں سے پاکستان میں گندم کا معاملہ چل رہا تھا، کیونکہ گندم یہاں پہ کسانوں سے نہیں لیے جا رہے تھے اور یوکرین سے مہنگے گندم خریدے جا رہے تھے، اور پھر احتجاج، گرفتاریاں، پکڑ دکڑ، مار پیٹ، آنسو گیس، پتھراؤ، لاٹھی چارج، وہ والا کہانی، وہ والا سین چلتا رہا۔ اور جب مذاکراتی ٹیبل پہ حکومت وقت آئی تو گندم کی قیمت جو ہے وہ 2800 روپے فی من، یعنی کہ 2800 روپے فی من گندم ہے، لیکن 3200 روپے پہ اگر آپ کو پیزا کھانا ہو تو وہ 3200 کا آپ کو مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک محترمہ ٹک ٹاکر ہی کہہ لے، میڈم سی ایم بادشاہت، وہ جو گردنوں میں ان کا ویسے بھی اتفاق فاؤنڈری کا جو سیریل لگا ہوتا ہے، آ کے بغیر کسی سے پوچھ گچھ کے، بغیر کوئی گراؤنڈ ورک کر کے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، پنجاب میں 16 روپے کی روٹی اور 20 کا نان۔ اور پھر ہمارے اسلام آباد میں بھی بیٹھے کٹ پتلیوں نے بھی بغیر کوئی گراؤنڈ ورک لیے 16 روپے کے نان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اب اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا تو انہوں نے واپس لے لیا، پھر ایک نیا نوٹیفیکیشن کیا جو کہ نہ گزٹ میں پبلش کیا، نہ نان بھائیوں سے کوئی پوچھ گچھ ہوئی، نہ ان سے کوئی مذاکرات ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، اور پکڑ دکڑ شروع کر دیا۔ ابھی میڈم سی ایم گردن میں سریا گھومنے والی، انہوں نے 100 گرام کی قیمت پنجاب میں 15 روپے کر دی، لیکن گیس، آٹا، بجلی، آئل، باقی چیزیں، یہ ذرا پیٹرولیم مصنوعات، اشیاء خوردنوش، پراپرٹیز، کچھ بھی سستا نہیں کیا، اور اس پہ خاموشی ہے، کیونکہ جو فلور ملز مافیا ہے وہ چونکہ ان کے لیفٹ رائٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، یا پیٹرولیم کے ہیں وہ بھی ان کے لیفٹ رائٹ میں بیٹھے ہیں، دیگر جو ریئل اسٹیٹ کے مافیاز ہیں وہ بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن نان بھائی جو مزدور بیچارے تندور والے ہیں ان کی روٹی کی شامت آ گئی۔ اب یہ نوٹیفیکیشن، جب نیا نوٹیفیکیشن آیا تھا، اس پہ پکڑ دکڑ شروع ہوئی تھی، تندوروں کو سیل کیا گیا تھا، تو اس کے خلاف بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد کے نان بھائی ایسوسی ایشن نے ایک درخواست دائر کر دی تھی، اور اس درخواست میں دوسری نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا ہائی کورٹ میں، اس پہ ڈی سی کو طلب کیا تھا، اور ڈی سی کو کہا کہ ان کو سنیں، اس کے بعد آپ روٹی یا نان کی نئی قیمتوں کا تعین جو ہے وہ کیا جائے، لیکن ان سے مشاورت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر چونکہ ملاقات ہوئی ڈی سی کے ساتھ، نان بائی ایسوسی ایشنز کی جو ویٹ ایسوسی ایشنز ہے، ملک ایسوسی ایشن ہے، یا تاجر برادری کے رہنما ہے، یہ سارے اپنے لائر کے ساتھ، ڈی سی کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، بڑی لمبی چوڑی ملاقات ہوئی، بڑا لینتی سیشن رہا، تقریباً 2-2.5 گھنٹے یہ مذاکرات چلتی رہی، اور اس میں بھی ضلع انتظامیہ، یا تو یہ بیوروکریسی واقعی میں یہ جاہل اور بیوقوف ہے، ان کو کسی چیز کا خود نہیں پتا، اور ان کے جو ماتحت ہوتے ہیں انہوں نے جو ان کو رپورٹ دے دی اس پہ عمل درآمد کروا دیتے ہیں۔ جب یہ مذاکرات ہوئی ڈی سی اسلام آباد کے ساتھ، تو ان کو آگاہ کیا کہ روٹی کے اوپر، ایک روٹی کے اوپر تقریباً 16.5 روپے کے اخراجات آتے ہیں، اس میں 8 روپے کا آٹا پڑتا ہے، 3 روپے جو ہے وہ مزدوری ہے، اور 1.5 روپے جو ہے وہ رینٹ کے حساب سے لے، اور 1.5 روپے
گیس اور بجلی کے حساب سے لے تو 3 روپے 3 روپے جو ہے وہ گیس اور بجلی کے حساب سے لے لے، مطلب، اور اس میں پھر 3.5 روپے کا جو ہے وہ کہہ رہے کہ ہمیں منافع ملنا چاہیے۔ اب جو فوڈ کمیٹی ہے اسلام آباد کی، یہ انہوں نے پتہ نہیں کس زمانے کے رپورٹس جو ہے وہ ڈی سی کو دے دی، جو انہوں نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا یا جو رپورٹس دیے تندوروں کے حوالے سے، مزدوروں کے حوالے سے، وہ میرے خیال میں کوئی 90s کی بات ہو رہی ہے یا 2000 کی بات کر رہے تھے۔ ڈی سی اسلام آباد کو سبمٹ کرائے گئے رپورٹ میں ان کو بتایا گیا ہے کہ جو ایک روٹی کے حساب سے 8 روپے ٹھیک ہے آٹے کا بنتا ہے، مزدور کی دیہڑی جو ہے وہ 2 روپے ہے، اور تندور پہ 2 مزدور کام کرتے ہیں، مزدور کی ماہانہ جو اجرت ہے وہ 22,000 ہے، 22,500۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں تندور کا جو رینٹ ہے وہ رینٹ اس وقت 15,000 ہے۔ میرے خیال میں 15,000 تو شاید اسلام آباد کی دیہات تو کیا دوسرے شہر کے مضافات میں بھی 15,000 نہیں ہوں گے موجودہ دور میں۔ تو اب یہ رپورٹ جب ڈی سی کے پاس گئی تھی، ڈی سی صاحب نے تو پہلے اس پہ جو کرنا تھا، لوگوں کو گرفتار کرانا تھا، سیل کرنا تھا، جو تندور تھے وہ تو اپنی جگہ پہ، وہ تو ہائی کورٹ نے پھر کہہ دیا کہ گرفتار لوگوں کو بھی چھوڑ دے، تندوروں کو بھی ڈی سیل کرے۔ لیکن اس پہ پھر جب ڈی سی کو حقائق بتائی گئی نا سارا کچھ، کہ جناب والا خود تو آپ کوئی کام کرتے نہیں ہیں، دوسروں کے کاغذ اٹھا کے آپ نے آرڈر کرنے ہوتے ہیں، نہ تو اسلام آباد میں کسی تندور پہ، اسلام آباد تو کیا کسی بھی تندور پہ 2 مزدور کبھی نہیں ہوتے، کم سے کم 3 سے 4 مزدور ہوتے ہیں جو ایک پیڑے بناتے ہیں، ایک نان لگواتے ہیں نکالتا ہے، ایک ایشیر ٹائپ ہوتا ہے، کوئی کاغذ میں وہ ہوتا ہے، ایک آٹا گونتا ہوتا ہے، مطلب 3 سے 4 مزدور لازمی طور پہ ہوتے ہیں، اور 3 سے 4 مزدوروں کی یعنی کہ ایک مزدور کا جو ماہانہ اجرت ہے وہ 22,500 نہیں بلکہ 32,500 ہے، جو گورنمنٹ کے منتخب کردہ 25,000 ماہانہ اجرت ہے، آپ نے تو ان کا حساب ان سے بھی کم کر دیا۔ جو ایک عام دیہڑی دار مزدور ہے ان کا 2,500 کا حکومت نے کہا ہوا ہے، تو آپ نے اگر 22,500 پہ رکھنا ہے تو آپ نے تو سرکاری حساب سے بھی اس کو کم رکھا ہے۔ تو جو تندوروں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا ماہنامہ جو ماہانہ اجرت ہے وہ 22,500 نہیں بلکہ 32,500 ہوتے ہیں، کیونکہ گرمیوں میں، سردیوں میں مختلف، اور خاص کر یہ جو سیزن چل رہا ہے جو شدید گرمی ہوتی ہے اس میں تندور پہ کام کرنا، وہاں پہ بیٹھنا اور روٹی کھانا یہ بہت مشکل کام ہے، تو وہاں پہ ایک عام مزدور کے جو ماہانہ اجرت ہے وہ 32,500 ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ان کو بتایا گیا کہ جو 15,000 رینٹ کا بتایا گیا تو یہ 15,000 اسلام آباد میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ جو اسلام آباد کے سائیڈ ایریاز ہے، جو مضافاتی ایریا ہے، وہاں پہ آپ کو 30 سے 40,000 یعنی کہ دور دراز آپ کو ایک تندور کا رینٹ ملے گا، اور موسٹلی تندور ہمیشہ گراؤنڈ فلور پر ہوتے ہیں کیونکہ تندور کوئی تیسرے مالے پر نہیں بناتا، تو گراؤنڈ فلور کے جتنے بھی دکانیں ہوتی ہیں وہ اس کے رینٹ کہیں پر بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اسلام آباد کی سیکٹرز کی بات کریں تو جو مین سیکٹرز ہیں وہاں پہ آپ کو اگر چھوٹا بھی دکان ملے، چھوٹے دکان کے حساب سے بھی جائے، اور تو 60,000 سے کم از کم 60,000 سے لے کے 1.5 لاکھ تک اسلام آباد کے اندر آپ کو مختلف سیکٹرز میں یا اس کے جو چھوٹے چھوٹے مارکیٹس ہیں وہاں پہ آپ کو یہ حساب رینٹ کا ملے گا۔ اب جو رپورٹ فوڈ کمیٹی نے ڈی سی کو ارسال کی تھی، اور اس رپورٹ میں اور حقائق میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ رپورٹ جو سبمٹ کروائی گئی تھی جس کے اوپر تندور والوں کو جو ہے گرفتار کیا گیا تھا، تندور کے اوپر کام کرنے والے مزدوروں کو گرفتار کیا گیا تھا، تندوروں کو سیل کیا گیا تھا، وہ ٹوٹل فالس انفارمیشن کے اوپر مبنی رپورٹ تھی۔ اور جب یہ مذاکراتی کمیٹی ان کے پاس پہنچ گئی، مذاکرات ہوئی، ملاقات ہو گئی، اور یہ سارا کچھ ود دا لانگ پروسیس جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا، تو ڈی سی صاحب کو بھی شاید کبھی پھر پتہ لگ گیا کہ ہاں جی یہ تو رپورٹ غلط ہے، لیکن انہوں نے اپنے ماتحتوں کے خلاف تو کرنا ہی کچھ نہیں تھا، یا جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اس گرمی میں ان کو جیل میں رکھا گیا تھا، ان کے تندورے جو ہے وہ 2 روز بند کر دیے گئے تھے، ان کے اس ازالے کا نقصان جو ہوا تھا اس ازالے کی بھرپائی تو کرنی نہیں تھی، تو ڈی سی صاحب نے اس
مذاکراتی کمیٹی کو کہا چونکہ آپ لوگوں کی یہ چیزیں تو بڑا کلیئر ہے، واضح ہے، جو رپورٹس ہمارے پاس آئی ہے اس میں ایسا تو کچھ بھی نہیں ممکن موجودہ دور میں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ بھی کچھ اور گراؤنڈ ورک کرے، ہم بھی تھوڑا سا چیزوں کو اپڈیٹ کرتے ہیں، تو پھر اس پہ ایک اور ملاقات ہوگی۔ اب ڈی سی صاحب جو کہ پورے اسلام آباد کا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہوتے ہیں، ایک دور وہ بھی تھا کہ یہی ڈی سی صاحب تھے جب پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا تھا، تو تب یہ ڈی سی صاحب کو سارا کچھ پتا تھا، رولز کا بھی پتا تھا، قوانین کا بھی پتا تھا، امپلیمنٹیشن کا بھی پتا تھا، لیکن جب کسی غریب مزدور کی بات آتی ہے تو پھر ڈی سی صاحب جو ہے اس کو جو کاغذ پہ لکھا ہوتا ہے سامنے رکھے تو ڈی سی صاحب نے اسی کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، اسی کے اوپر اس نے انسٹرکشن دینی ہوتے ہیں، ڈائریکشن دینے ہوتے ہیں، اور اسی کے اوپر لوگوں کو گرفتار کرنا ہے۔ لیکن جب اپنے گریبان پہ بات آتی ہے، اپنی سر پہ بات آتی ہے، تو پھر ڈی سی صاحب بجائے یہ کہ جن ماتحتوں نے یہ غلط رپورٹ ان کے سامنے رکھی تھی اور وہ بے گناہ جو غریب مزدور بیچارے جیل میں 2 دن انہوں نے وہ رہے تھے، بجائے ان کے ازالے کی، بجائے ان جونیئر افسران کو یا فوڈ سیکیورٹی کے جو لوگ تھے ان کو سزائے دینے کی، ان کی سرزنش کرنے کی، ان کے خلاف کوئی ڈپارٹمنٹل کارروائی کرنے کی، انہوں نے ایک اور تاریخ جو ہے وہ لے لی۔ اب ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈائریکشن بھی ہے کہ ڈی سی نے اس بار کوئی بھی جو قیمتی ہے اس کو بڑھانا نہیں ہے، کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرنا، کوئی ایڈورس ایکشن نہیں لینا تندور نان بھائیوں کے خلاف۔ لیکن چونکہ اب مذاکراتی کمیٹی نے اس کے ساتھ چیزیں ڈسکس کی، اب ویری سون ان کے ساتھ ایک اور ملاقات ہوگی۔ اب جب دوسری ملاقات ہوگی تو اس میں چیزیں واضح ہو جائے گی اور ایک واضح فیصلہ کیا جا سکے گا کہ اسلام آباد میں نان روٹی کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ چکوال، اٹک اور تلگنگ میں جو قیمتیں ہیں یا وہاں کے جو حساب کتاب ہے وہ اسلام آباد میں بھی امپلیمنٹ ہو۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے، انٹرنیشنل سٹی ہے، یہاں پہ ہر چیز باقی جگہوں سے ڈبل ٹرپل جو ہے وہ مہنگی ہوتی ہے، تو اس حساب سے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اب اس معاملے میں نیکسٹ جو بھی ہوگا، جو بھی مذاکراتی کمیٹی ایک مفاہمتی عمل اختیار کر کے کوئی لائحہ عمل طے کرے گی، وہ آپ کے ساتھ تب شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔